اندھیرے میں اکیلے چل رہی ہو؟ اس عورت نے کیا جواب دیا تھا؟ میں چاہتا ہوں مسلمانوں ان سیرت کو آپ چرچ میں لائیں، سوشل میڈیا پر آپ ان چیزوں کو کھلے عام فاش کیجیے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے جو اسلام کے دشمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسلام کو غدار بتاتا ہے۔ امیر المومنین نے جب اس عورت سے پوچھا کہ تمہیں رات کے اندھیرے میں تنہائی میں چلنے سے ڈر نہیں لگتا، اس عورت نے جواب دیا تھا کیا ہے بھلا اے اجنبی کہ عمر مر گیا ہے؟ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمر ہے۔ کیا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے یا پھر آپ ہی عمر ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا عمر کے رہتے ہوئے کسی کے اندر یہ جرأت نہیں کہ کسی رات میں چلنے والے، تنہائی میں چلنے والے کسی عورت پر ہاتھ لگا سکے۔ میرے بھائی ایسا بادشاہ کہاں ملے گا؟ آج دیکھ لیجیے باپ بیٹے سے لڑائی، عہدے کی لڑائی، عہدے کی صرف عہدے کی، منصب کی عہدے کی لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، یہ اخلاص کی نیت سے کوئی اقتدار پر نہیں آتے ہیں میرے بھائی، افسوس کا مقام۔ تو توحید کو دیکھیں، توحید کے معاملے میں آپ نے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو محض اس خاطر پیدا کیا کہ تم صرف میری عبادت کرو۔ تمہیں بیماری لاحق ہو، مجھ سے شفا طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں شفا دوں گا۔ اللہ اسباب بتا رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے جو کچھ بدلا دیا اور قرآن نے جو کچھ بدلا دیا، آج سائنس تنگ رہ جاتے ہیں۔ سائنس اور قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن سے بہت سی چیزوں کی معلومات لیتے ہیں، لیکن ہم اور آپ ہے جو قرآن ہمارے سینوں میں ہے، ہم اور آپ ہے جو قرآن کو ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں، ہم اور آپ ہے جو پنج وقت نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں، لیکن قرآن کے مطالب ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ قرآن نے کیسا کیسا نقشہ کھینچا ہے، قرآن نے انسانی تصور کا کیسا نقشہ کھینچا ہے، انسانی تخلیق کا کیسا نقشہ کھینچا ہے، قرآن نے انسانی تصور کیسا کیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ نے کیسے بیان کیا ہے۔ ان الفاظ کو غور سے پڑھیے میرے بھائیوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک کالی کلوٹی عورت حاضر ہوئی، کالی کلوٹی عورت حاضر ہوئی، سیاہ عورت حاضر ہوئی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، مرگی کا دورہ آتا ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہے، جب میں اس مرض میں مبتلا ہوتی ہوں تو میرا صدر کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جایا کرتی ہوں، میں برہنہ ہو جایا کرتی ہوں۔ ابھی بھی بہت سے لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہے، خصوصاً جب وہ آنکھ دیکھ لیتی ہے نا تو میرے بھائی اس عورت نے کہا میرا صدر کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جایا کرتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولکی جنہ، اے عورت اگر تم چاہو تو صبر کر لو، اگر صبر کر لیتی ہو تو تمہارے لیے ولکی جنہ، تمہارے لیے جنت ہے، اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں لے رہا ہوں۔ لیکن یہاں دعا کے بجائے اگر کہیں پڑے ہوئے سڑے ہوئے قبرستان سے مردے کی ہڈی لا کر اور پتہ نہیں کیا کر اس میں اختیار کر کے جھاڑ پھونک کر کے جنات کا نام لے کر، شیطان کا نام لے کر اگر ان کے سامنے بھوت اتارا جائے، شیطان اتارا جائے، ان کو ننگی کر کے ان کا سطر کھول کر ان کو برہنہ کر کے ان کے سامنے رکھ کیا جائے، پھر بھی ہمارا مجبور ہے، لیکن یہاں دعا بھی نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے کہ اگر صبر کرنے پر جنت مل رہی ہے تو ہم صبر کر لیں گے، دنیا تو چند دن کی ہے، چند دن کی زندگی میں ہم پریشانی اٹھا لیں گے، تکلیف اٹھا لیں گے۔ اے اللہ کے رسول صرف آپ میرے لیے اتنی سی دعا کر دیجئے کہ جب میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، جب یہ بیماری مجھے لاحق ہو تو میرا صدر نہ کھلے، میرا جسم نہ کھلے، میرا جسم نہ دکھائی دے، میں ننگی نہ ہو، میرا بدن نہ کھلے، میرا صدر نہ کھلے۔ تو آپ نے دعا کی، اس کے بعد یہ بیماری تو ان کو ہوئی لیکن ان کا صدر نہیں کھلا۔ میرے بھائیوں، جب کہ
معوذتین پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ کر اگر کوئی دم کرے جائز ہے، لیکن وہ سے اللہ کے رسول نے کہا اگر صبر کرتی ہو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں صبر کر لے، لیکن ہم اور آپ کتنے ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، کتنی رسمیں سے اختیار کرتے ہیں جو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس چیز سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہمارا ہر وہ کام جس میں جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہو وہی اصل کام ہے، اسی میں ہم کو ثواب ملے گا۔ لیکن مسلمان گھروں میں کتنے ایسے بدعتی کام انجام دیے جاتے ہیں، کتنے ایسے خرافاتی کام ہوتے ہیں جن کا اسلام میں دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مثلا ہمارے علاقے میں کچھ بہنیں آپ کو ایسے نظر آئیں گی، کچھ مائیں آپ کو ایسے نظر آئیں گی کہ اگر کوا کسی درخت پر بیٹھ کر کاٹ کاٹ کرے، کوے کی آواز آئے تو زبان سے بات نکلتی ہے گھر میں مہمان آنے والا ہے، یہ رسم بنا لی ہے۔ اسلام میں جس عورت کو اللہ کے رسول نے اتنا بڑا مقام دیا، لیکن وہی عورت کا یہ حال ہے کہ کوا کا کرے تو وہ عورت یہ اختیار کر لے، وہ عورت یہ اسلوب اختیار کر لے، یہ طریقہ اپنا لے کہ کوا کاٹ کاٹ کرنے سے گھر میں مہمان آئے گا۔ یہ عقیدہ غلط نہیں تو اور کیا ہے؟ میری ماں بہنوں، اگر آواز تمہارے کانوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے جائے تو تم اتنا یاد رکھنا جو نبی تمہیں عزت پر فائز کیا ہے، ذلت کے مقام سے ہٹا کر تمہیں عزت کے مقام پر فائز کیا ہے، تمہارا رتبہ جتنا بڑھایا ہے، آج تک کسی عہدے والے نے، آج تک کسی سلطنت قائم کرنے والے نے، آج تک کسی حکمران نے، آج تک کسی بادشاہ نے نہیں کیا ہے۔ تمہارے کھاتے میں سرکار پیسے ڈال رہی ہے، تمہیں وقتی طور پر لگ رہا ہے کہ تمہاری عزت سرکار بڑھا رہی ہے، لیکن یہ حقیقت میں تمہاری عزت نہیں بڑھا رہی ہے، تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے اور کچھ نہیں۔ حقیقت میں عزت وہی دی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور تمہیں اختیار دیا ہے۔ اگر راستے میں چلتے ہی ہو تو کسی آدمی کے اندر یہ پاور نہیں، جرأت نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی کھلواڑ کر سکے۔ آج اس نبی کے طریقوں کو کیوں بھول گئی ہو؟ آج اس نبی کے عقیدے کو کیوں بھول گئی ہو؟ کوے کاٹ کاٹ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے گھر میں مہمان آئے، لیکن اس چیز کو عورت نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ کوا اگر کاٹ کاٹ کرے تو گھر میں مہمان آئے۔ کہیں آپ لوگوں کو ملتا ہے ایسا؟ کہیں بھی نہیں ملتا اس کا دور دور کیا ان کا کوئی اسلام سے رشتہ ہے ہی نہیں، لیکن عقیدہ بنا لیا بھائی چھپ کلی اگر کچھ آواز دے، چھپ کلی اگر کچھ آواز دے، کچھ بھی آواز نکالے، ٹھیک جی کچھ بھی آواز نکالے، اور وہ انسان ظاہر سی بات انسان کی زبان چالو رہتی ہے، کنٹینیو کچھ نہ کچھ انسان بولتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو لگے کہ ہاں یہ بات ہماری موافق ہو رہی ہے، وہ کہہ دیں گے کہا ان کی تصدیق چھپکالی نے کر دی ہے، نعوذ باللہ۔ کیا چھپکالی کو معلوم ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ غلط رسم ہم نے اور آپ نے نبھائی، یہ غلط تصور ہمیں اور آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ کی قسم ہے کہ ناچیز ہو، اور 6-7 سال سے میرا تجربہ ہے پڑھائی کا، 2015 سے میری پڑھائی کی اسٹارٹنگ ہے، اور حالانکہ پڑھائی کی کوئی عمر قید نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن اتنے سالوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی آج تک ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ ان کو کہاں مل جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ، آپ سے زیادہ ان عورتوں کو یہ تعلیمات زیادہ معلوم ہے، ان کو یہ معلومات زیادہ ہے کہ چھپکلی جب کچھ آواز نکالے تو ان کی بات ان کی باتوں سے موافق ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہاتھ میں گلاس لی ہوئی ہے اور گلاس اگر اڑے جائے، ہاتھ سے گلاس چھوٹ جائے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ آج کچھ حادثہ ہونے والا ہے، آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے مسلمانوں میں بھی، مسلمانوں اخلاق کی بگاڑ کو صحیح کرو، غلط رسمیں ہم نے اختیار کیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، ان کا حشر و نسل انہی میں سے ہوگا۔ غیروں کا طریقہ ہم نے اور آپ نے بنا لیا۔ مسلم نوجوان کی گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، راستے میں بلی راستہ کاٹ دیا، وہ نوجوان گاڑی روک دیتا اور یہ کہتا ہے آگے میں حادثہ ہونے والا ہے۔ جس طرح غیر مسلم کرتے ہیں، جب بلی راستہ کاٹ دے اسی جگہ پیڑوں کے کھڑے ہوتے اوم بھروا سواہا، اس طرح پڑھا کرتے ہیں۔ ہم نے بھی ویسا انداز بنا لیا۔ ہمارے نبی آئیڈیل ہے، لقد کان
उसवतुन हसना, हमारे नबी मॉडल है, हमारे नबी आइडियल है। दुनिया में किसी भी हस्ती का मुताला कीजिए, कोई किसी के लिए पूरी जिंदगी का आइडियल नहीं है, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे लिए पूरी जिंदगी के लिए आइडियल और रहनुमा बनाकर पेश किए गए थे। मेरे भाइयों, इन नबी को देखकर कभी क्रिश्चियन ने भी कहा था कि दुनिया में बहुत से बड़ी बड़ी हस्तियों का मुताला किया, लेकिन आज तक अखलाक की एतबार से कोई इंसान ऐसा नहीं पाया जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कारनामा अंजाम दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, बिल्ली रास्ता काट देने से हमारा कुछ हादसा होने वाला नहीं है। हाँ, अगर होना है तो ऐसे ही हो सकता है। फिर ऐसा नहीं कि कल को बिल्ली काट दे और आप गाड़ी ना रोके फिर हादसा हो जाए तो फिर कहते हैं कि फला साहब का नंबर है, उनको जरा फोन किया जाए। तो मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं और हमारे लिए पेशवा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस नबी ने हमें तरीका सिखलाया, जिस नबी ने हमें चलने का तरीका सिखलाया, बैठने का तरीका सिखलाया, रहने का तरीका सिखलाया, सोने के वक्त दुआ सिखलाई, लेकिन हमारी माँ बहनें कुछ ऐसे ऐसे दुआ बनाकर पेश करती है जिनका शरीयत में कोई एतबार नहीं। तो ये सब चीजें हमें और आपको खत्म करनी है कि किसको करनी है? समाज को करनी है। मेरे भाइयों, हम यहां बोलकर चले जाएंगे, इतना याद रखिएगा, एक औरत अगर किसी मर्द को जन्नती बना सकती है तो जहन्नमी बनाने में कोई शक नहीं। जन्नती बनाना बहुत दूर की बात है, जहन्नमी बनाने में कोई शक नहीं।